بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، عزیزو، میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیانات کا تذکرہ اور سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں معراج اور معراج سے متعلق جو شکوک شبہات اور جو فائدہ حکمتیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ پھر جب معراج کا معاملہ ختم ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ملی کہ اگر دنیا کے اندر اتنی آپ کو تکلیفیں ملتی ہیں تو یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، اور آپ کے تسلی کا سامان ابھی شروع ہو گیا۔ پیغمبر کریم طائف سے واپس آ رہے تھے، جنات کا مسلمان ہونا، عداس نصرانی کا مسلمان ہونا، اور اسی طریقے سے پھر معراج کا مسئلہ، یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیر معمولی سفر کرا کر کے اور بتلایا گیا کہ جیسے آج آپ کا سفر معمول سے ہٹ کر ہے، لمحوں کے اندر بیت المقدس پہنچنا، آسمانوں پر جانا، جنت جہنم کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یہ انسانی بس میں، انسانی طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا تو سمجھو کہ تیرے دین کو دنیا مٹانے کی کوشش کرتی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو سر بلند کرے گا، اور ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ رجب کے مہینے کا مسئلہ تھا معراج۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی طاق میں ہوتے تھے کسی طریقے سے میں لوگوں کو دین کی طرف لاؤں۔ تو وقت گزرتا گیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو رمضان کے بعد لوگ قافلے جو تھے حج کے وہ آنا شروع ہو گئے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی ملاقات کی کوشش کرتے رہے، جہاں کہیں دو چار بندے ملتے وہاں چلے جاتے، جا کر کے بات چیت کرتے، کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، کوئی اچھا جواب دیتا کوئی برا جواب دیتا، کوئی مجنون کہہ دیتا کوئی جادوگر کہہ دیتا۔ جیسے آج کل بھی آپ تھوڑا سا اپنے اندازے سے سوچ لیں نا، جب ناموافق لوگوں کے پاس تبلیغی جماعت جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو یہ گستاخ ہے، ان کو سننا بھی نہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ میری تشکیل جب وہی تھی وہاں سرگودا کی طرف، تو وہاں بھی کسی بستی میں گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ گستاخ ہیں، ان کو پٹائی کرو، مارو۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، مغرب کا ٹائم تھا، وہ ان کو لوگوں کو لے آئے، باقاعدہ مناظروں کو، یہاں بیج لگا ہوا تھا مناظر اسلام، اور وہ آئے تھے خاص مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ بیچ میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قدرت، جیسے وہ آ گئے مناظر، تو وہ سامنے بیٹھ گئے کہ ابھی یہ تبلیغی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، اور یہ بس سرسری باتیں 6 نمبروں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو گہرا علم تو ہوتا نہیں ہے۔ ابھی ان کی 1-2 باتیں پکڑ کر کے ہم ان کو رسوا کریں گے اور ہمیشہ کے لیے اس بستی پر پابندی لگا دیں گے۔ اللہ کی قدرت، میں نے جیسے دیکھا بڑی ہرے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور بیج لگے ہوئے ہیں، ہٹے کٹے 2-3 بندے تھے، پھر پیچھے سے کچھ ان کے
خادم تھے روب جمانے کے لیے۔ تو میں نے جیسے بیان تھوڑا سا شروع کیا، پھر بیان کو تبدیل کر کے علم کی طرف لے گیا۔ آج کل لوگ بس ذرا سا باتیں سن کر کے اور اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ صرف کا علم، نحو کا علم، اس طرح کا علم، ادب کا، منطق کا، فلسفے کا، یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ مولوی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الحمد میں الف کو زبر کیوں ہے اور حمد میں دال کو پیش کیوں ہے، للہ میں لام کو زیر کیوں ہے، جب تک پورے قرآن پاک کا ایسا علم نہیں ہے تب تک وہ بندہ عالم کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے۔ اب اس طرح کی جو 2-4 باتیں کی، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اللہ کے فضل سے اسی ٹائم پر بھاگ گئے، بات ہی نہیں کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے زمانے میں مسلمان کہلانے والے ایسے سرکش کہ ان کو اگر کوئی دعوت دینے کے لیے جائے کہ بھائی اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کرو، نماز پڑھو، تو اس میں ان کو چڑ لگتی ہے۔ تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں کا برتاؤ کتنا سخت تھا، مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر باہر سے طائف کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ظالموں نے کیا رویہ اپنایا، اور اس کے بعد پھر جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو پھر بھی سارے دشمنی کر رہے ہیں کہ یہاں کیوں آ رہے ہو، ہم اس کو نہیں آنے دیں گے۔ مطعم نے بڑی ہمت کر کے بولا کہ میں لا رہا ہوں، جس کو مقابلہ کرنا ہے کرو۔ لیکن ایسے حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ امت کے لیے سبق تھا کہ ہمت کرنی ہے بھائی، ہمت۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی نا، دین کی خاطر لڑتے ہوئے جان چلی جائے گی نا، اور جان تو اللہ نے دی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جان دے کر کے واپس لے لی تو کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ اگر آپ کسی کو 1000 روپیہ دے دو، پھر اسی میں سے بولو کہ بھائی 500 روپے مجھے واپس کر دو، آپ نے احسان کے طور پر اس کو دیا تھا، وہ پھر اس سے واپس لے رہے ہو تو کوئی بری بات تو نہیں، کوئی اس کو ناانصافی تو نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے، وہی جان واپس لے لے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا کہ یہ جان اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دنیا میں جس کا پیسہ اچھا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ پیسہ ہی قبول نہیں کرتا، جان تو بڑی بات ہے بھائی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موقع ملتا وہاں چلے جاتے، اس کے ساتھ بات کی۔ اسی دوران منا میں کچھ لوگ نظر آئے مدینے کے لوگ جیسے ہی نظر آئے تو پیغمبر کریم نے ان کے ساتھ بات کی کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا باتیں کرنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے بولو۔ تو پیغمبر کریم نے میٹھے انداز میں باتیں کرتے کرتے ان کو تھوڑا سا سائیڈ پر لے گئے، ایسا نہ ہو کہ ابو لہب شیطان پیچھے آ جائے، کیونکہ ابو لہب تو پہلے نمبر کا شیطان تھا، شرارتی قسم کا فتنے باز آدمی، اس کو جو طبیعت میں شرارت پڑی ہوتی ہے نا، وہ ایسا بندہ تھا۔ پیغمبر کریم آگے جا رہے ہیں، یہ ظالم پیچھے سے بکواس کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا، یہ جادوگر، یہ ساحر، یہ ایسا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کو سائیڈ پہ کر کے ان کو دعوت دی۔ تو یہ تھے مدینے کے لوگ، مدینے کا نام تھا یثرب، اور مدینے کے اندر یہ ایک تو بڑے قبیلے 2 تھے، اوس اور خزرج کے، اور دوسرے جو علمی طبقہ تھا وہ یہودیوں کا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ، یہ لوگ، یہ بڑے علم والے تھے یہودی لوگ۔ وہ لوگوں کو مسلسل بیانات میں کہتے رہتے تھے کہ بھائی آخری نبی آئے گا، وہ ہماری قوم کا ہوگا، ہمارے مذہب کا ہوگا، ہم اس کی بات پر چلیں گے۔ تو اس طریقے سے آخری نبی کی باتیں مدینے کے لوگوں نے پہلے سے سنی ہوئی تھیں، تو ان کو جلدی سے دل میں لگا کہ یہ وہی نبی لگ رہا ہے جو ہمارے یہودی کہہ رہے ہیں۔ نام وغیرہ پوچھا، مطمئن ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ۔ 6 یا 7 یا 8 بندے تھے۔ جیسے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے فوری طور پر ان کو بولا کہ دیکھو، آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ جنہوں نے دی ہے تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کی ساتھ دشمنی بہت زیادہ ہوگی۔ بولا ہاں۔ بولا پھر ایسا کرو، فی الحال اپنے ایمان کو، اسلام کو یہاں ظاہر نہیں کرنا، وہاں جا کر کے مدینے میں کرنا بھلے۔ اچھا، وہاں نام تھا اصل اس شہر کا یثرب، اور مدینہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ یہ شہر آباد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی تک جو پوری دنیا کے اندر نبی پاک اسی شہر کا نام ہے نا، مدینہ منورہ، مدینہ مبارکہ، وہ اس وجہ سے اس کا نام پڑا مدینۃ النبی،
مدینۃ النبی من نبی والا شہر، پھر اسی کو شارٹ کٹ کر کے مدینہ 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 کہنے لگے، یہ اصل میں یثرب تھا۔ یہ بندے حج کا موسم ختم ہوا گیا، یہ چلے گئے وہاں جا کر کے انہوں نے لوگوں کو دعوتیں دینا شروع کی، یار پیغمبر کریم آخری نبی جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور اس طرح کا تذکرہ کیا۔ کچھ اور لوگوں کو پھر وقت گزرنے میں بھی وقت زیادہ دیر نہیں لگتی، اگلے مہینے میں اگلے سال پھر 7 بندے اور بھی آ گئے، پھر یہ مل کر کے تقریباً 12 13 14 بندے تک بن گئے۔ ان کے ساتھ پھر پیغمبر کریم نے خفیہ ملاقات کی۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ مسلمان جو ہو گئے تو اس کے بعد پیغمبر کریم نے ان کے ساتھ جو بیعت لی نا، بیعت کے اندر فرمایا کہ خاص طور پر یہ کہ اللہ کو اکیلا مانو، وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی زنا نہ کرنا، کبھی چوری نہ کرنا، آپس میں اتحاد رکھنا، آپس میں لڑائی فتنے فساد میں نہ پڑنا، اس طرح کے کچھ چیزوں پر اللہ کے نبی نے بیعت لی۔ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر رکھ کر کے وعدہ کرو کہ آئندہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پر عمل کرو گے، اس کا نام ہوتا ہے بیعت۔ اسی کو بیعت عربی کا لفظ ہے، باع یبیع سے لیا ہے۔ باع یبیع جیسے کاروبار ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں باع یبیع، واپار کرنا۔ تو بیعت میں بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپار کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھے بیچ کے دیتا ہوں، ابھی میری جان پر میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی، اسی کو بولتے ہیں بیعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت تو کی، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس چلیں، مدینے میں چلیں، یہاں کے لوگ دشمن ہیں، آپ کو برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ملی، جب تک اجازت نہیں ملے گی تب تک میں یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بولا بھرا ہمارے لیے کوئی اور انتظام فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت مصعب کے بارے میں کچھ وضاحت پہلے آپ کو بتا دی تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے گئے، جا کر کے وہاں کے پڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے وہاں پہنچے تو وہاں ایک صحابی نے اس کو اپنے پاس جگہ دی، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جیسے ہی کام شروع کیا، اللہ کی قدرت سے لوگ مسلسل آنے لگے، اور روزانہ آ کر کے پڑھتے، کچھ سیکھتے، پھر سمجھتے، مسلمان ہو جاتے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا ابن معرور، اس کے گھر میں رہتے تھے، اور سبق وغیرہ دینے کے ٹائم پر وہاں پڑھا دیتے، پھر ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے۔ پھر صحابہ کرام کا حلیہ ہی ایسا تھا، ادب اخلاق ایسا تھا، لوگ دیکھتے تو چہرے سے ہی سمجھ جاتے کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ وہاں کے سردار تھے، ایک کا نام تھا سعد، دوسرے کا اسید۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار یہ مصعب نیا بندہ، باہر کا بندہ یہاں آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ اس کے عاشق بن جاتے ہیں، پتہ نہیں جادوگر ہے کون ہے۔ تو سعد نے بولا کہ دیکھو میں سردار ہوں، اور اگر اس علاقے کے اندر کوئی بھی نیا فتنہ ہوگا یا کوئی بات ہوگی تو پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اس وجہ اس سید کو بولا، اسید آپ جاؤ، جا کر کے برا سے بات کرو کہ وہ اس بندے کو نکال دے، کون ہے مصعب، اس کی وجہ سے یہاں فساد ہو رہا ہے، لوگ اپنے معاشرے کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی بت پرست ہے، مکے کے لوگ بھی بت پرست ہیں، یہ لوگ بھی بت پرست ہیں۔ پھر سعد نے اس سید کو بولا کہ آپ جا کر کے بات کرو۔ جیسے ہی اس سید نے جا کر کے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ برا، آپ کی یار شکایت ملی، آپ کتنے عزت والے بندے ہو، اور یہاں سارے ابھی آپ کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ ویسے ہی آپ کا خون ضائع ہو جائے، ویسے ہی ہماری اتنی پرانی دشمنیاں ہیں اوس اور خزرج کے آپس میں،
اور ابھی پھر ہم آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی پر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، آپ چلو حضرت مصعب کے پاس، اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، آپ اگر مطمئن نہیں ہوتے ٹھیک ہے، پھر آپ جیسے کہیں کہ میں مصعب کو نکال دوں گا۔ اس کو یقین تھا کہ حضرت مصعب اللہ کے نبی کے یار، صحابی، شاگرد، وہ اتنے تو با اثر ہیں کہ سامنے اگر کوئی بیٹھے اور محبت سے سنے اور اس کے دل میں بات نہ اترے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی بات ہو، پھر صحابہ کا جذبہ ہو، تو اس کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟ آخر وہ اسید نے بولا ٹھیک ہے، بات صحیح آپ کی۔ جیسے ہی آئے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتا ہے کہ میں نے جیسے چہرہ دیکھا نا تو میرا دل بالکل نرم ہو گیا۔ وہ غصہ، وہ دشمنی، وہ لڑائی کی سوچ، وہ سعد کا پیغام سارا بھول گیا۔ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان ڈالا، میں مسلمان ہو گیا اسی ٹائم پر۔ پھر یہ جیسے ہی اسید واپس نکلا جا رہا تھا، جا کر کے سعد کے ساتھ ملاقات کی، سعد نے چہرہ دیکھا، چہرے سے ہی سمجھ گیا کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ بولتا ہے کہ اسید، لگتا ہے تیرے اوپر بھی کوئی اثر ہو گیا ہے جادو کا۔ سعد نے بولا کہ حضرت اسید نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر اثر ہو گیا ہے، میری چاہت ہے کہ آپ بھی چلیں اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ بولا چھوڑو، میں بے دین بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جہاں ہوں وہاں صحیح ہوں، تو بھی ایسا ہو گیا، یہ ہوگا۔ جیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف طبیعت ہوتی ہے، پھر تانے دیتے ہیں، یار تیرے اندر تو بڑی امیدیں تھیں اور تو ہمارے ساتھ ٹوٹ گیا، جدا ہو گیا، میں تو تجھے پتہ نہیں کیا کیا عقل مند سمجھتا تھا، تو ایسے ایک ہی ملاقات میں ان کا بن گیا، ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، ہم سے ٹوٹ گیا، تانے دینے لگا۔ حضرت اسید نے بہت ہی اس کو منانے کی کوشش کی، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، اور حضرت اسید کو خطرہ ہوا کہ سعد طاقتور ہے، سردار بھی ہے، ابھی اگر یہ کوئی نقصان کر بیٹھا تو پھر ہم دین کو چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، لڑائی کرنا اچھا نہیں ہے، کیا کریں؟ اسی نے پھر تھوڑی سی چالاکی کی حضرت اسید نے، بولا یار میں نے سنا ہے وہ جو فلاں مخالف گروپ ہے نا، انہوں نے کوئی آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ہم مل کر کے برا کو قتل کریں گے، برا کو قتل کریں گے کہ اس نے مصعب کو اپنے پاس کیوں ٹھہرایا ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کے ہماری قوم کے بندے کو کون مارے گا؟ وہی قوم پرستی آ گئی، مذہب کے اعتبار سے نہیں مان رہا، قریب ہی نہیں آنا چاہ رہا، لیکن جب یہ بات کی کہ ہمارے قوم کو دشمن لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے بولا کہ یہ ہوتے کون ہے کہ لڑیں، چلو چلتے ہیں مصعب کے ایسے برا کے ساتھ ملنے کے لیے۔ برا کے پاس جیسے ہی ملنے کے لیے آیا تو برا بیٹھا ہوا تھا مصعب کے ساتھ، تو جیسے ہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سعد آ گیا، لوگ حیران یہ کیسے آ گیا؟ تھوڑی بہت بات کی، اللہ کے فضل سے اسی ٹائم پر سعد مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام کے اندر اسلام کو پھیلنے کے لیے ایک ماحول بنایا۔ ابھی سعد نے اسی ٹائم پر کلمہ پڑھا اور وعدہ کیا کہ اے صحابی رسول، اے ہمارے استاد، ابھی جو آپ کا حکم ہوگا وہی کریں گے۔ وہاں سے اٹھا، اپنے خاندان میں گیا، قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بھائی اکٹھے ہو جاؤ، مرد عورتیں ساری اکٹھے ہو گئیں۔ فرمایا کہ مجھے جانتے ہو؟ ہاں سعد ہے، ہمارا سردار ہے، لیکن کیا بات ہے آپ اجنبی انداز سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے اپنے خدا کی قسم، میں تب تک تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا جب تک میری بات مانو نہ۔ حیران ہو گئے، حضرت آپ کی کب ہم نے مخالفت کی ہے؟ جیسے آپ فرمائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی اگر کلمہ پڑھتے ہو تو بات ہوگی، نہیں تو نہیں۔ سب نے بولا حضرت آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، علم عقل والے ہیں، جس میں آپ راضی اس میں ہم راضی۔ سب پوری قوم نے اسی ٹائم پر الحمدللہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں کلمہ پڑھ لیا، یہ باتیں پھیلی، وہاں بھی گئیں مکہ مکرمہ کی طرف۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت ابھی آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئیں، تو پیغمبر کریم نے دعائیں بھی کی اور ان کو کچھ اپنا ماحول بنانے کی ترغیب دی کہ آپس میں ماحول بنا دو پھر میں آ جاؤں، کیونکہ میں آؤں پھر پہلے والی لڑائیاں اور بھڑک جائیں تو دین کا کام نہیں ہوگا۔ لڑائی ہمیشہ راستے کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے علماء کے خلاف جو بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں نا لوگ، کوئی نہ کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ پھر ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت روز بروز علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، آپ کے خلاف تہمتیں لگتی ہیں، آپ صفائیاں کیوں نہیں پیش کرتے؟ فرمایا کہ وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم ان پر تہمتیں لگائیں، وہ صفائیاں پیش کرتے رہے، یہ آپس میں لڑتے رہیں، ہم آگے بڑھ نہ سکیں۔ ہمارا کام آگے بڑھنا ہے، ان کے ساتھ لڑائیوں میں پڑے رہنا نہیں ہے۔ یہ بھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اگلا سال آیا سن 13 نبوی، تو اسی حج کے موسم میں تقریباً 72 مرد اور 2 عورتیں یہ سارے حج کے لیے آئے۔ اس زمانے کا جو بھی جاہلیانہ حج ہوتا تھا وہی۔ تو انہوں نے پھر آتے ہی، ان کو حج کی چیزوں کی طرف دلچسپی نہیں تھی، پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات کی دلچسپی تھی کہ نبی پاک کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ آخر انہوں نے پیغمبر کریم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے ملاقات کر لی کہ اللہ کے رسول، ہمارا بڑا قافلہ آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے رات کو فلاں فلاں ٹائم پر فلاں گھاٹی میں ملاقات کریں گے۔ اس گھاٹی کا نام تھا عقبہ۔ فرمایا کہ اسی عقبہ کے پاس ملاقات کریں گے اور وہاں ہی پھر جو کچھ حال و احوال کرنے ہوں گے وہاں کریں گے۔ پہلے 12 بندے آئے تھے، وہ انہوں نے عقبہ کے پاس بیعت کی تھی، ملاقات کی تھی، اسی کا نام ہے بیعت عقبہ اولا۔ پھر ابھی جو 72 بندے آئے تو اسی کا نام ہے بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری مرتبہ بیعت ہونے والی۔ پھر رات کے ٹائم پر وہی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر سب سے زیادہ اصرار یہ کیا، اللہ کے رسول آپ ہمارے استاد ہیں نا، ہمارے نبی ہیں نا، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ ہم نے سنا ہے یہاں کے لوگ بڑے بے قدرے ہیں، بڑا آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی بتوں کے پجاری، وہاں کے لوگ بھی بتوں کے پجاری، لیکن یہاں کے لوگ پلیت تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں گیا۔ وہاں کے لوگ دل کے صاف تھے، بھلے مشرک تھے، دل کے صاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے اپنی چاہت بھی ہو تو مدد آتی ہے، اگر اپنی چاہت نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ بھلے آدمی قرآن پڑھتا رہے، چاہت سے پڑھے گا تو فائدہ ہوگا، چاہت نہیں ہے نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہت یہ چیز ہوتی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا جبراً آپ کو دین دیں گے جبکہ تم اس کو برا سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی انہوں نے آ کر کے منتیں کی تو اللہ کے نبی نے ان کے اصرار پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، فی الحال میں اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہوں، ان کو اجازت دے دیتا ہوں۔ تو یہ حج کا موسم ختم ہوا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو اجازت دے دی، آپ بھلے چلے جائیں۔ پھر لوگ روز روز وہاں جانا شروع ہو گئے، اور جیسے ان لوگوں کو پتہ لگا کہ یہاں کے لوگ جا رہے ہیں تو ان کو اور زیادہ جلن ہوئی کہ یہ لوگ ابھی سنا ہے کہ مدینہ کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ابھی اور بھی جائیں گے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر پھر لوگ صحابہ کرام جو بیچارے کمزور تھے وہ تو چھپ چھپ کر کے جا رہے تھے، اور جو طاقتور تھے وہ پھر علانیہ جا رہے تھے۔ اور اتنے میں پھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جیسے ہی نکلے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے لڑائی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے سامنے میدان میں آ کر کے بولا بھائی لڑنا ہے لڑیں، میں واپس نہیں آؤں گا، مر جاؤں گا کٹ جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا تمہارے مذہب کے اندر۔ باقی اگر آپ کو پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے تو میری فلاں جگہ پر چیزیں پڑی وہ بھلے لے لو۔ اسی طریقے سے جو بھی نکلتا اس کو تنگ کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کا ٹائم آیا، پیغمبر کریم نے فرمایا آپ بھی بھلے چلے جائیں۔ وہ جیسے جانے لگے تو انہوں نے بولا کہ چھپ چھپ کے جانا یہ عمر کا کام نہیں ہے،
نکلنے کے ٹائم پر اعلان کیا، گلیوں کے اندر اعلان کرتے کرتے جا رہے ہیں، عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے مدینہ۔ لوگ حیران ہو گئے، وہ ادھر بھاگ رہے ارے عمر عمر کیا کہہ رہا ہے؟ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ہے کسی کے مائی کے لال کے اندر جرت کہ ہمارا راستہ روکے؟ ایسے نعرے لگاتے لگاتے گیا کعبۃ اللہ میں، طواف کیا، طواف کر کے پھر اعلان کیا، بھائی عمر ابھی جا رہا ہے ہجرت کر کے، اگر ابو جہل میں ابو لہب میں ہمت ہے تو آ جائے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب ایسا رکھا تھا کہ سارے اسے ڈرتے تھے۔ خود پیغمبر کریم نے فرمایا شیطان بھاگتا ہے، تو اس سے زیادہ کیا، ان شیطان لیخاف منک یا عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت کو لے کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے، ابو سلمہ نے، اس نے پیغمبر کریم سے اجازت لی کہ ہم بھی جائیں؟ بولا ہاں جاؤ۔ تو ہم دونوں نکلے، بچہ تھا میری گود میں، 3 اونٹ پر سوار ہوئے۔ آگے جاتے جاتے تھوڑا سا آگے جیسے پہنچے تو لوگوں کو پتہ لگا، وہ پھر مقابلے میں آ گئے۔ ابو سلمہ تو مرد ہے، اگر اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے بھلے چلا جا، لیکن ہم اپنی عورت کو نہیں چھوڑیں گے، تیری بیوی کو، ہمارے خاندان کی عورت ہے، کیوں جائے گی؟ آخر میں نے زور دیا بہت کہ جاؤں اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن وہ جس اونٹ پر تھے اس کی نکیل کھینچ کر کے اور اپنی طرف کیا اور اس بیچارے کو پیدل بولا ابھی تو چلا جا۔ وہ تھوڑا پریشان تو ہوا، ابھی کیا کروں، اپنے بیوی بچے کے ساتھ واپس جاؤں یا دین کی خاطر مدینے چلا جاؤں؟ آخر وہ سوچ سوچ کر کے اکیلے تنہا پیدل مدینے چلے گئے۔ ابھی مجھے جیسے ہی واپس لے جا رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا ضد کیے کہ میں نہیں جانا چاہ رہی، تو پھر مجھے مارا پیٹا، مجھ پر تشدد کیا، عورت پر۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بھائی، کفر تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسلام نے تلوار چلائی ہے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، بدلے کے لیے۔ خیر یہ پھر جہاد کا جب موضوع شروع ہوا تو وہاں بتاؤں گا حکمتیں کیا ہیں۔ آخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہم واپس آ رہے تھے، میں ان کے ساتھ آ رہی تھی، تو میرے سسرال اور میرے شوہر کے سسرال، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ وہ بولتے ہیں بچہ ہمیں چاہیے، وہ بولتے ہیں ہمیں چاہیے، اتنے قدر کہ دونوں نے آ کر کے بچے کو کھینچنا چاہا، بچے کی بازو بھی ٹوٹ گیا۔ ایسے ظالم۔ آخر میں جیسے ہی وہاں رہنے لگی تو مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا، اسلام کے بغیر، کلمے کے بغیر، اسلام کی عبادت کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر مزہ کیسے آئے؟ میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، شوہر مجھ سے چھین لیا۔ آخر میں روزانہ صبح کے ٹائم پر گھر سے باہر نکلتی، ایک ٹیلا تھا، پہاڑی کا کوئی ٹکڑا تھا، اسی کے اوپر پتھر پر بیٹھ کر کے روتی رہتی، اللہ سے دعائیں کرتی، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ آخر ایسے روتے روتے پورا سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ہمارے خاندان کا ایک بندہ گزر رہا تھا، اسی نے آ کر کے گھر والوں کو بولا کہ تم اتنا اس کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہو؟ سال تک آپ نے اس کو اپنا بنانا چاہا، نہیں بنا سکے، ابھی چھوڑو نا، اس کو جانے دو۔ انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے بھلے جاؤ۔ کہتی ہیں مجھے پھر بچہ دے دیا، میں اکیلی اسی ٹائم پر نکلی پیدل، کوئی سواری نہیں، کوئی راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، بس اسلام کا جذبہ، ایمان کا جذبہ۔ جیسے ہی باہر نکلی چلتے چلتے تنعیم کے قریب جا کر کے پہنچی تو وہاں ایک بندہ سامنے نظر آیا، ہمارے محلے کا تھا، عثمان بن طلحہ۔ پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بولا میں مدینے جا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہجرت کے لیے، میرا شوہر بھی وہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ راستہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ سواری ہے؟ نہیں۔ کیسے جاؤ گی؟ بس اللہ پہنچائے گا۔ دین کا جذبہ دیکھو۔ آج کی ہماری عورتیں نماز کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیوں کہ ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔
آپ تھوڑا سا 2-4 منٹ کے لیے روزانہ یہ سوچا کریں، 2-4 منٹ کے لیے یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ محبت ہے، اسی وجہ سے ہم سانس لے سکتے ہیں۔ اللہ کا پیار ہے تبھی ہم بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سوچو گے نا پھر عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ آج کل جو لوگ ماں کے باپ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، پھر ان کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ، عجیب بات ہے کہ اگر کسی کو چائے پلاؤ تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان دی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیار مانتے نہیں ہیں یا اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو خیر، اس بیچاری نے اتنی قربانی دے کر کے اکیلی گھر سے نکل پڑی، بیچ کے اندر جانور ہوں گے، کوئی درندے ہوں گے، کوئی راستہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں کہاں چلی جاؤں گی۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی 2-4 کلومیٹر کا بھی نہیں بھائی۔ آخر اسے عثمان بن طلحہ نے فرمایا کہ تو وہاں خدا کی قسم پہنچ نہیں سکتی، چلو میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اسی کو اونٹ پر بٹھایا، خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکے سے مدینے تک پیدل چلے ہیں، عورت کو اونٹ پہ بٹھایا ہے۔ بعد میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم میں نے زندگی بھر کبھی بھی ایسا پاک دامن اور کوئی مرد نہیں دیکھا۔ جہاں کہیں بھی ہمیں اسٹاپ کرنا ہوتا، رکنا ہوتا، وہ اونٹ کو بٹھا کر کے خود کہیں دور چلے جاتے، میں اترتی، پھر کوئی قضاء حاجت کرنی ہوتی، سونا ہوتا، جو کچھ کرتے، پھر وہ دور کہیں بیٹھا سویا رہتا، پھر جب آگے جانا پڑتا اس ٹائم پر پھر مجھے دیکھتا، میں اٹھی ہوں، پھر آتا اور میں اونٹ پر بیٹھتی، پھر میرے اوپر میری طرف چہرہ نظر اٹھا کر کے دیکھتا بھی نہیں، پھر اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے چل پڑتا۔ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے قربانی والے لوگ پیدا کیے۔ یہ ہیں صحابہ بھائی، جن کے محبت سے اور جس کی محنت سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ایک کوئی بزرگ تھا، اسی کو تمنا ہوئی کاش کہ میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا، کاش کہ میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا، پیغمبر کریم کی خدمت کرتا۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو رات کو خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی پر جا رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ تو اللہ والا تو تھا، دیدار ہو گیا پیغمبر کریم کا۔ بولا کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ گاڑی چڑھتے چڑھتے چڑھائی زیادہ جو آئی نا، تو گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی، پیچھے آنے کا خطرہ تھا۔ تو میں جلدی سے بھاگا کہ کوئی پتھر دیکھوں، آ کر کے ٹائر کے نیچے رکھوں تاکہ گاڑی رک جائے، گرے نہ۔ بولا میں جیسے ہی پتھر کو دیکھنے کے لیے گیا، واپسی آیا تو دیکھا کہ ایک صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا سر مبارک ٹائر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ جیسے اٹھا، استغفار کیا، اور بات سمجھ میں آئی کہ واقعی صحابہ جیسا جذبہ آج کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ والا اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ نے دیدار کرا دیا، اتنا نیک آدمی ہے، لیکن صحابہ کے مقابلے میں آج کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ پوری دنیا کے بزرگ، نیک، ولی اللہ، اولیاء اللہ مل جائیں، کسی ایک صحابی کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی قربانی کے ساتھ ابو سلمہ کی گھر والی سلمہ اس کو لا کر کے قباء کے پاس چھوڑا اور بولا کہ یہاں تیرے گھر والے رہتے ہیں، یہاں کہہ کر کے اور چل پڑا، واپس چلا گیا۔ خیر اسی طریقے سے یہ ہجرتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر چلنا ہے، حاضر اللہ کے رسول۔ ابھی زیادہ تر لوگ چلے گئے تھے، باقی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور پیغمبر کریم کے گھر والے بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق، اس کے گھر والے بی بی عائشہ والے، اسماء والے، اور اسی طریقے سے حضرت علی، یا کچھ کمزور صحابہ جو کسی کے پکڑ میں تھے، نکل نہیں سکتے تھے، ایسے لوگ رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ بھلے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ تیاری کی، کسی طریقے سے مشرکوں کو پتہ لگ گیا کہ اتنے سارے مسلمان یہاں سے چلے گئے، ابھی خطرہ ہے کہ محمد بھی جائے گا۔ انہوں نے پھر بڑی سطح کا اپنے دار الندوہ میں، ان کی جو پارلیمنٹ تھی اسی کے اندر مشورہ کیا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے تو وہاں ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، اسی کو باندھ دیتے ہیں، کسی جگہ پر زنجیروں میں رسیوں میں باندھ دیں گے، کہیں جائے گا نہیں، کس سے ملے گا ہی نہیں، تو پھر کیا فائدہ ہو سکتا ہے اسی کو۔ تو یہ مشورہ جیسے چل رہا تھا تو خود ابلیس شیطان وہ آ گیا ایک بوڑھے آدمی کے، بزرگ کی شکل میں۔ یار جو مقصد آپ کا ہے یہی میرا مقصد ہے، جس کام کے لیے تم بیٹھے ہو نا اسی مقصد کے لیے میں بھی آیا ہوں، مجھے بیٹھنے دو گے؟ ہاں بیٹھو۔ بٹھایا۔ جس نے بولا کہ اس کو قید کر دیں تو کسی نے بولا ہاں، کسی نے بولا نہیں، اس نے بولا بھائی یہ بات اس سے کام نہیں چلے گا، اگر آپ اسی کو باندھ دو گے تو پھر اس کے لوگ چھوڑیں گے، پھر لڑائیاں ہوگی، پھر فتنہ ہوگا، یہ وہ، اس کو باندھنے کی باتیں نہیں کرو۔ دوسرے نے بولا بھلا ایسا کرتے اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اس نے بولا یار میں نے تو تیرے جیسا بیوقوف دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جو یہاں بیٹھا ہے جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کو اپنا بنا دیتا ہے، وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی اسی کو اگر وہاں چھوڑ دیں، باہر کہیں چلا جائے تو پھر اس کے لوگ عاشق نہیں ہوں گے۔ 2-4 دن کے اندر وہاں گیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہارے اوپر ایسا حملہ کرے گا کہ تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ لوگوں نے بولا یہ بات تو صحیح ہے۔ پھر ابو جہل خبیث نے بولا کہ اس کو قتل کر دو۔ کسی نے بولا کہ اس کو قتل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے قوم کے لوگ؟ ابو جہل نے بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں یہاں مکے میں جتنے سردار رہتے ہیں، جتنے قبیلے رہتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک بندہ لے لیں گے، مل کر کے قتل کریں گے، پھر ان کے سامنے 2 باتیں ہوں گی۔ نبی پاک کے خاندان کے پاس 2 باتیں ہوں گی، یا تو ہم سے دیت مانگیں گے تو سارے مل کر کے دیت دیں گے، پیسہ دینا کوئی مشکل تھوڑی ہے، نبی کا دین تو مٹ جائے گا، اور یا اگر دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ایک طرف سارے قبیلے ہوں گے، ایک طرف ایک قبیلہ ہمیں کیا کرے گا، بنو مطلب یا بنو ہاشم، ہم سب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ وہی 2 قبیلے، 2 خاندان جو وادی ابی طالب کے اندر قید کیے گئے تھے، وہی 2۔ تو ابلیس شیطان نے بڑی تعریف کی، واہ واہ یہ ہے سرداروں کا فیصلہ، یہ ہے اچھا فیصلہ، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ابھی ان سب نے بولا کہ اگر یہ فیصلہ ہے تو اس میں فوری اس پر عمل کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اسی رات ہی مل کر کے بولا کہ آج ہی رات اس پر محاصرہ کرنا ہے نبی پاک کے گھر پر، اور نبی پاک کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایسا ہونا ہے، آپ کو آج ہی نکلنا ہے۔ پیغمبر کریم نے حضرت ابو بکر کو فرما دیا کہ تیار رہنا، بالکل دوپہر کا ٹائم تھا، اسی ٹائم پر جا کر کے اس کو بول دیا کہ تیار رہنا، چلیں گے رات کو۔ رات کے ٹائم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو میرے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، یہ سب کو دینی ہیں، یہ اگر نہیں دیں گے اور چلے جائیں گے تو لوگ ہمیشہ کے لیے تانا دیں گے کہ نبی لوگوں کی چیزیں لے کر گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کتنا پاک صاف رکھ رہے ہیں، ورنہ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل تک کیا ہے۔
اور اسی طریقے سے مال لوٹا، ظلم کیا، حضرت بلال کے ساتھ، حضرت صہیب کے ساتھ، حضرت عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، عمار کی امی کے ساتھ، انمار کے ساتھ، کتنے بڑے مظالم کیے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی یہاں رکو، میرے بستر پر سو، پھر صبح کو ان کا جو چیزیں ہیں وہ دے کر کے پھر آنا آگے، اور ایسا ہی کیا۔ ابھی یہاں قربانی دیکھو، یقین ہے کہ لوگ اس بستر پر سونے والے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں حضرت علی بڑی خوشی کے ساتھ سو گئے۔ اگر استاد کے لیے جان جاتی ہے جانے دو، دین کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر، اس کے دین کی حفاظت کی خاطر اگر جان جاتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم پر نکلے، سارے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور ایک مٹھی کنکروں کی اٹھا کر کے یوں پھینک دی، وشاہت الوجوہ، اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ ہر بندے کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ گئی، وہ اپنی آنکھوں میں ملتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بچوں کو، بیٹے کو سمجھا دیا، بیٹی کو سمجھا دیا، اپنے غلام کو سمجھا دیا، ہم جا رہے ہیں، ابھی ان کو جانا ہے جنوب کی طرف، اور اللہ کے نبی نے شمال کی طرف کا رخ کر دیا۔ چلتے چلتے جا کر کے غار سور میں وہاں آرام فرمانے لگے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس پتھر سے آگے جا رہے تھے تو پتھر آواز کر رہے تھے الیہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے لیے حفاظت کر دیں۔ پتھر کہہ رہے تھے، مکے کے انسان بدماشی کر رہے تھے اور پہاڑ محبت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر چلتے چلتے جا کر اتنا بلند پہاڑ سور وہاں پہنچے۔ وہاں غار میں ایک بالکل پرانی غار تھی، کبھی پتہ نہیں کوئی زندگی بھر کوئی گیا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کریم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں رکیں، میں جا کر کے اندر صفائی کرتا ہوں۔ یا اوپر چڑھتے ہوئے کچھ مرحلے ایسے بھی آئے کہ پیغمبر کریم کو حضرت ابوبکر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ علماء نے ایک فرق یہ بھی لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی حضرت ابوبکر سے زیادہ شان والے ہیں۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت نبی پاک کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، چڑھ سکتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ پیغمبر کریم کا گھٹنا مبارک علی کے اوپر پڑا تھا تو وحی کے نازل ہونے کا ٹائم ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرا گھٹنا ٹوٹ رہا تھا، یعنی حضرت علی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر غار میں تشریف لے گئے، جا کر کے وہاں صفائی کی۔ ظاہر ہے وہاں درندوں کا خطرہ بھی ہے، سانپ بچھوں کا خطرہ بھی ہے، اور کوئی حشرات، کوئی کیڑے مکوڑے، ان کا خطرہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود خود پہلے اندر گئے ہیں اور وہاں پوری صفائی کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سوراخ وغیرہ باقاعدہ ذرا چیک کیا، کہیں سے خطرہ ہو تو اس کو میں بند کر دوں۔ وہاں کوئی سوراخ ایک رہ گیا، اسی کے اندر اپنا کپڑا، اپنا عمامہ مبارک، اسی کا کپڑا کاٹ کر کے وہ بھی لگا دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جیسے تشریف لائے ہیں تو بھی ابوبکر صدیق نبی پاک کے ساتھ سو نہیں رہے، اپنے ران مبارک کو پیغمبر کریم کے لیے تکیہ بنایا ہے کہ اللہ کے رسول آپ یہاں آرام فرمائیں، میں آپ کی نگرانی کرتا ہوں، چوکیداری کرتا ہوں۔
دین کے لحاظ سے استاد شاگرد کا تعلق دیکھو، جتنی قربانی اتنی عظمت۔ آج کل ہم اپنے استادوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہمارا استاد جو ہمیں دین سکھاتا ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، پھر اس کا اثرات بھی تو ایسے ہوتے ہیں۔ آخر وہاں پھر سانپ نے ڈسا اور آنسو بہے، آنسو کا قطرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، نبی پاک کی آنکھ کھلی۔ ابو بکر کیا ہوا؟ پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، اور لعاب مبارک منہ کا پانی لگایا، ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ آخر صبح کا ٹائم ہوا، صبح کے وقت وہ دوڑتے رہے، دیکھا ارے ادھر تو علی سویا ہوا ہے، نبی تو ہے ہی نہیں، علی کہاں ہے؟ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے۔ نہیں بتاؤ تجھے پتہ ہوگا؟ نہیں بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں تھے مجھے حکم دیا یہاں سو جاؤ، میں سو گیا، ابھی کہاں ہے مجھے کیا پتہ؟ جھوٹ بھی نہیں، حقیقت ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تو نہیں تھا کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور غار ثور میں ٹھہروں گا؟ مدینے کا راستہ اس طرف ہے، اللہ کے نبی اس طرف نکل گئے، دوسری طرف چلے گئے تاکہ ان کو پتہ نہ لگے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے دشمنی کے اندر پکے تھے ظالم کہ وہ اسی غار ثور تک آ گئے۔ آپ میں سے جو گئے ہوں گے دیکھو کتنا مشکل سفر ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے غار ثور میں گئے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں۔ اچھا صرف ایک دو تین، خیر شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ خیر میں گیا تھا شاید 27-28 سال عمر تھی، 10-12 سال پہلے، تو بھی تھک گئے تھے، وہاں جانا بہت مشکل تھا۔ وہاں پہ راستے کے اندر کے ہوٹل بنائے ہوئے تھے، اسی ہوٹل کے اندر جا کر یہ چائے شائے پی۔ یہاں پختون قبیلہ ہے نا، یہ ہر جگہ پر الحمدللہ موجود ہے، تو وہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی، چائے نہ ملتی تو پھر توانائی اور کم ہو رہی تھی۔ خیر تو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے یہ ظالم دشمن وہاں بھی آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہم نے ان کی باتیں خود سنی کہ ہمارے اوپر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے نبی کو عرض کیا اللہ کے رسول یہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کچھ علماء سیرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ غار کے اوپر جہاں سے منہ تھا نیچے اترنے کا، وہاں مکڑی نے جالا بھی لگا دیا ایک ہی رات کے اندر، اوپر سے کوئی انڈے شنڈے بھی کبوتری نے کسی پرندے نے لگا دیے۔ کچھ علماء اسی کے خلاف کہتے ہیں، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اور یہاں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے کھانا وغیرہ لا کر کے یہاں پہنچاتی ہے، اور 3 دن تک یہاں ٹھہرے۔ لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ ابھی یہاں پیغمبر کریم نہیں ہے، اگر یہاں کہیں ہوتے تو ضرور ملتے۔ پھر لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی، پتہ نہیں اسی کے خدا نے اسی کو آسمان پر لے گیا ہوگا، جیسے معراج کی باتیں تھیں، یہاں کہیں کوئی جانوروں نے کھا لیا ہوگا۔ خیر اگر ہوتا تو مل جاتا۔ جب وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ٹھنڈے ہو گئے تو پیغمبر کریم پھر نکل پڑے، اور انہوں نے پھر پیچھے وہاں سے اعلان لگا دیا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے، یعنی کروڑوں روپے کا، آج کے حساب سے 2-3 کروڑ روپے کا انعام دیا، اعلان کیا۔ آج کے لوگ بھی مسلمان ہیں نا، 5-10 ہزار روپے کے اندر بک جاتے ہیں، یار اس کو مارنا ہے قتل تو کر کے دو، ہاں اتنے پیسے دے دو، کل ہوگا ہی نہیں۔ تو وہ جو اعلان کیا تو ایک سراقہ تھا، پیغمبر کریم راستے سے آگے جا رہے ہیں، سراقہ نامی ایک شخص تھا، اسی نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے اپنے گھوڑے پر آیا نبی پاک کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ لیا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ یہ ہوئی کہ پتھریلی زمین کے اندر، پتھروں میں اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسا جانے لگا۔ سمجھ گیا کام خراب ہے۔ جیسے اس کے پاؤں نیچے گئے، خود ہی نیچے آ کر کے گرا، اور سمجھ گیا کہ اس کی بد دعا لگی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اے محمد مجھے آج معافی دے، آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ دوبارہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا، آخر اس نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر پیغمبر کریم نے اسی کو معاف کر دیا، پھر آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے پھر راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، ایک جھونپڑی سی کوئی نظر آئی، ام معبد کی۔ تھک گئے تھے، بھوک بھی لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یہاں چلیں۔ ابو بکر نے فرمایا صحیح چلیں تو صحیح، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کا ان دشمنوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہو۔ پیغمبر کریم نے فرمایا چلو چلتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا۔ وہاں جیسے ہی پہنچے تو ایک بوڑھیا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور پوچھا کہ اماں ہم مہمان ہیں، کچھ کھانے پینے کا ہوگا؟ نہیں بھائی ہم غریب ہیں، اور میرا شوہر بھی نہیں ہے، یہاں کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، وہ بکریاں شکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے۔ کوئی دودھ؟ نہیں دودھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بکری ہو، کوئی جانور ہو ہم اس سے نکالیں؟ نہیں، جو بکریاں دودھ والی ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ یہ جو بکری کھڑی ہے سامنے، یہ تو بیمار ہے، بوڑھی ہے، اس میں دودھ نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتی، اس وجہ سے باہر نہیں گئی، یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا میں اسے دودھ نکالوں؟ ارے اس میں دودھ کہاں سے آیا بھائی، اس میں دودھ نہیں ہے، آپ کی اجازت ہے؟ ہاں ہاں بالکل اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی برکت والا نبوت والا ہاتھ پھیرا، اس سے جسم کے اندر توانا ہو گئی، تھن بھر گئے دودھ کے اندر۔ اسی ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالا، اور فرمایا جتنے برتن ہیں وہ لے آؤ، جو برتن تھے سارے بھر گئے۔ خود پیا بڑے مزے کے ساتھ، حضرت ابو بکر کو پلایا، جو رہبر تھا ایک راستہ دکھانے والا اسی کو پلایا، اور ام معبد کو پلایا، پھر جو بچ گیا وہ اسی کو رکھ دیا وہاں ہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانا چاہا تو اس نے بولا کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ کی برکت ابھی ہم نے دیکھ لی، آپ اگر جائیں گے تو ہم اس برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جانا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی آگے چلے گئے، پیچھے سے گھر والا آ گیا، ارے یہ کیا بکری طاقتور لگ رہی ہے، یہ کیا تو خوشی خوشی میں مہک رہی ہے، خیر تو ہے؟ ہاں ایک نوجوان آیا تھا، اللہ کے نبی کی عمر 53 سال ہو گئی ہے، کہہ رہی ہے کہ ایک نوجوان آیا تھا، کیونکہ بال ایک بھی سفید نہیں ہوا تھا، اور حسن والجمال اور روب، سبحان اللہ۔ ایک بندہ آیا تھا، ایسا حسین تھا، ایسا حسین تھا، بڑا خوبصورت نقشہ پیش کیا، لیکن یہ انشاءاللہ پھر کسی پیغمبر کریم کے پہلے کی طرح پیغمبر کریم کی ذاتی عادات وغیرہ جو ہیں وہاں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو خیر اسی کے دل میں محبت ہو گئی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی آ گئے تھے، مسلمان بھی ہو گئے تھے الحمدللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پھر آگے شروع ہوا۔ چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر ایک شخص تھا، اس کو بھی پتہ لگا کہ یہاں سے نبی پاک جا رہا ہے، اور میں اس کو پکڑوں گا، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ 70 لوگ لے کر کے پیغمبر کریم کے سامنے آیا۔ اللہ کے نبی نے جیسے اسی کو دیکھا تو حضرت ابو بکر بیچارہ جلدی پریشان ہو گیا، سائیں ابھی کیا ہوگا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا صبر کرو۔ جیسے سامنے آیا نا، ابھی ایک طرف سے 2-3 بندے ہیں، 2 بندے استاد شاگرد اور ایک رہبر راستہ دکھانے والا، تو ادھر سے 70 بندے ہیں، مسلح ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر کریم کے چہرے انور پر کوئی روب، کوئی خوف، کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے، پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ بولتا بریدہ۔ اچھا، البریدہ من البرد، بریدہ کی معنی ہے برد سے ٹھنڈا۔ ابو بکر کو فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ ٹھنڈی طبیعت کا ہے، شرارتی نہیں ہے، پلیت نہیں ہے۔ من این، کہاں سے ہو؟ بولا من اسلم، بنو اسلم قبیلے سے ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ابو بکر اسلم سلامتی سے، سلامتی کے معنی یہ شرارتی نہیں ہے،
عزت والے لوگ ہیں، تھوڑی سی بات چیت ہوئی، اس نے اسی ٹائم پر کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ اکیلے جا رہے ہیں، خطرہ ہے، میں آپ کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ آپ کی حفاظت کر کے چلوں گا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی لوگ قافلے کے ساتھ ملتے گئے۔ ایک نے بولا اے اللہ کے رسول آپ جو جا رہے ہیں نا، ابھی تو ہمارا قافلہ بن گیا نا، ایک ہمارے ساتھ پاس جھنڈا ہونا چاہیے، پرچم۔ کسی نے اپنا عمامہ اتار کر کے اللہ کے نبی کو پیش کیا، حضرت اسی کو جھنڈا بناتے ہیں۔ وہی جھنڈا بنا کر کے اور چلتے چلتے آ کر کے مدینہ منورہ قباء میں پہنچے۔ اور قباء والے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ روزانہ بچے بچیاں چھوٹے بڑے یہ سارے کے سارے یہاں آتے تھے استقبال کے لیے کہ آج اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، آج تشریف لائیں گے۔ آخر روزانہ دیکھتے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہ ہوتی، پھر بیچارے وہ واپس چلے جاتے۔ آخر یہاں جیسے ہی قباء کے اندر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکنا پڑا لوگوں کی دعوتوں کی وجہ سے۔ جیسے ہی وہاں رکے تو وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اسی مسجد کا نام ہے قباء، جس کو جہاں جانے کی وجہ سے عمرے کے برابر مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احسان فرما دیا۔ پھر وہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک قیام کیا، 3 دن 4 دن یا 14 دن تک۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ مکے کے لوگوں نے بے قدری کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں دین کا انتظام فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ دین کے پھیلانے کے اندر خود سستی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ آپ کو ضرور ملتا رہے گا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کریم نے مکہ مکرمہ کو، اپنے گھر کو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے اور دین کی خاطر مدینہ کی طرف نکلے ہیں۔ یہی حکم ہے آج کے زمانے میں بھی کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں، وہاں اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، کہیں اور جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہو۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا بھائی ہمارے محلے میں سارے شیعہ تھے، اس وجہ سے ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ ہمارے علاقے میں سارے لوگ بدعتی تھے، اس وجہ سے ہمیں بھی بدعتیں کرنی پڑتی تھیں۔ ہمارے محلے کے سارے لوگ سوہم چہلم اور پتہ نہیں کیا کیا سالانہ کھانے بناتے ہیں، میت کے کھانے کھاتے کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بھی کرنے پڑتے تھے۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے بھائی۔ آپ ماحول کو تبدیل کریں، نہیں کر سکتے خود وہیں سے نکل جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا دین کی خاطر۔ آج اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، خود پیغمبر کریم نے چچا سے فرمایا عباس صلی اللہ علیہ عافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، پھر جھکنا نہیں۔ اور بنیادی چیزیں جڑے رہنا، دین کے اندر بنیادی چیزیں جڑے رہنا۔ اگر جڑے رہیں گے تو برکت آتی ہے، ٹوٹیں گے تو برکت جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ یہ بڑا قافلہ آیا تھا 70 بندوں کا، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بندوں کو باقاعدہ ان کا سردار بنایا تھا کہ ان سرداروں کی سرپرستی میں چلنا تاکہ آپ آپس میں لڑائی وغیرہ سے بچ سکو، کیونکہ اگر کوئی قائد رہنما امام نہیں ہوگا تو فساد ہوگا۔ اور وہ جو 12 بندے تھے، ایک کا نام تھا اسعد بن زرارہ، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برہ بن معرور، عبداللہ بن عمر بن حرام، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر اور اسید بن حزیر، سعد بن خسیمہ، ابو الحیثم۔ ان کو پیغمبر کریم نے سردار بنایا تھا۔ یہاں بھی ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر ایک ذمہ دار بنا دیں۔ جیسے امیر ہوتا ہے، یہ امیر ہے، یہ مامور ہیں، اگر امیر کی بات مان کر چلیں گے تو اسی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں چاہیے۔ گھر چھوڑنا پڑا، جی بسم اللہ۔ دنیا چھوڑنی پڑی، جی بسم اللہ۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون آئے تھے؟ حضرت ابو بکر اور نبی پاک۔ نہ کوئی گھر و ساتھ لیا ہے، نہ کوئی پیسہ ساتھ لیا ہے، نہ ہی کوئی بچوں کو ساتھ لیا ہے، کیونکہ اصل چیز ہے ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ آگے پھر کیا مرحلے ہوئے، کیا واقعات ہوئے، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو، زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔